السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی رات شب برات کی رات ہے، لیکن اس سے پہلے آج کا دن بھی یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن بڑا ہی مبارک دن ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ آج آپ حضرات نے کثرت سے درود بھی پڑھنا ہے، کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا میرے آقا کی ذات کے اوپر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم کم از کم 1000 مرتبہ جمعہ کے دن ضرور درود شریف پڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کریں۔ درود شریف کے فضائل کیا ہیں، اس کے برکات اور ثمرات کیا ہیں؟ اگر ہم جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ حضور کی زیارت کے لیے ہمیں کون سا درود پڑھنا چاہیے؟ مدینہ منورہ جانے کے لیے، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، بیت اللہ کی زیارات کے لیے ہمیں کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ یہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم گائیڈ کریں گے۔ آج اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ آج شب برات کی رات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات، شب برات کے اندر اللہ رب العزت کے پاس ہمارے تمام نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پچھلی شب برات سے لے کر اب تک جو ہم نے اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں یا گناہ کیے ہیں، وہ تمام اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فرشتے چونکہ سارے سال وہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اس رات میں اور اگلے دن میں وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے اعمال اللہ کے پاس حاضر ہوں تو میری چاہت ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، فرشتے لکھ کر لے جائیں کہ یہ بندہ روزے کی حالت میں ہے۔ تو 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا مسنون ہے، حضور علیہ السلام نے خود رکھا ہے۔ اس رات میں پوری زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ تو اگر ہم زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلے جاتے ہیں اس رات میں تو یہ سنت پوری ہو جائے، ہر سال جانا ضروری نہیں، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ رب العزت غروب آفتاب کے وقت ہی عرش و کرسی سے نزول فرما کر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا میں اس کو بیماریوں سے شفا عطا کر دوں۔ یہ اللہ رب العزت خود اعلان فرماتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں غفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے، اس رات میں ہمیں چھریوں پٹاخوں سے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم اللہ رب العزت کی کیسے عبادت کریں کہ ہم عبادت بھی مختصر کر رہے ہوں اور ہمیں اجر بھی زیادہ ملے؟ تو چند اعمال مختصر آپ کی گوش گزار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی بدولت اللہ ڈھیروں اجر عطا فرمائیں گے۔ اس رات میں بزرگوں سے ایک دعا منقول ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہ دعا دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وہ دعا نقل کی ہے، دعا شیئر کی ہے، آپ وہ دعا ملاحظہ کر کے اس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں، وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس رات میں آپ کم از کم 100 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی ضرور کریں۔ اس رات میں آپ 6 نفل ادا کریں، 2 نفل اس نیت سے کہ اے اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں یہ صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، صلاۃ التوبہ کی نیت سے یہ 2 رکعتیں میں ادا کر رہا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور 2 رکعتیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں، اے اللہ میں آپ کا محتاج ہوں، مجھے اپنے در کا ہی محتاج بنائے رکھنا، مجھے کسی غیر کا محتاج نہ بنانا۔ اور 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ کی نیت سے ادا کریں، اے اللہ آپ نے مجھے بہت نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، آپ نے مجھے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں جبکہ میں ان کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کریم پروردگار میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے اوپر جو آپ نے نعمتیں کی ہیں ان کو مزید برقرار رکھیے اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں، تو اے اللہ مجھے اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما لیں۔ یہ 6 رکعتیں آپ اس طرح سے ادا فرما لیں۔ اس کے علاوہ آپ عشاء کی نماز باجماعت ضرور ادا کریں۔ آپ کو کتنی ہی اشد مجبوری کیوں نہ ہو، کتنا ہی اشد ضروری کام کیوں نہ ہو، آپ وہ کام چھوڑ کر کم از کم فرض جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، سنتیں اور وتر بے شک آپ بعد میں ادا کر لیں۔ اسی طرح آپ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے، اللہ رب العزت اس کی تمام رات عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ تو رات کو ہم زیادہ فضول گوئی میں نہ لگیں، گفتگو میں نہ لگیں، اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ وقت بالکل ضائع نہ کریں، ایک ایک سیکنڈ آپ کو قیمتی محسوس ہونا چاہیے، اور ایک ایک لمحہ آپ کے لیے بڑا قیمتی ہونا چاہیے، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں یہ لمحہ، یہ وقت ضائع نہ کر دوں۔ اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بنو کلب ایک قبیلے کا نام تھا، جس طرح آج کے دور میں قوم ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی مغل ہے، کوئی بلوچ ہے، فلاں فلاں، اس طرح پہلے دور کے اندر بھی قبائل ہوتے تھے۔ یہ بنو کلب ہے، یہ بنو تیم ہے، یہ بنو تمیم ہے، یہ قریش ہے، یہ بنو ہاشم ہے۔ تو ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو کلب۔ بنو کلب کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ اب ہمارے دور کے اندر جو ریوڑ ہوتے ہیں اس میں چند ایک بکریاں ہوتی ہیں، کسی کے پاس 20 ہیں، 50 ہیں، 30 ہیں، بس اس سے زیادہ مشکل کسی کے پاس 100 ہوتی ہیں۔ اس وقت جو بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے ان میں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں، اور جو بنو کلب تھا قبیلہ، اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دینے کے لیے یہ بات سمجھائی کہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، اللہ رب العزت اس رات میں ان بکریوں کے جسموں کے اوپر جو بال ہیں ان کی مقدار میں لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دینے کے لیے بات سمجھائی کہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، اللہ رب العزت اس رات میں ان بکریوں کے جسموں پہ جو بال ہیں ان بالوں کی مقدار میں لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار فرما دے جن کو اللہ رب العزت نے اس رات معاف کرنا ہے، جن کے لیے بخشش کا فیصلہ فرمانا ہے۔ لیکن اگلی ایک اور روایت ملاحظہ کر لیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہونی۔ ان میں پہلا بندہ مشرک ہے، جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی بخشش نہیں۔ اس کے بعد والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو، والدین کو تکلیف پہنچاتا ہو، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ تیسرا بندہ جو دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھتا ہو، بغض، عداوت، کینہ، نفرت رکھتا ہو کسی کی، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ شرابی، شراب پینے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ زنا کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور اسی طرح ناحق کسی کو قتل کر دینے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور ایک وہ بندہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ اب آج کے دور میں دیکھیں، بندہ کوئی زنا کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، وہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ لیکن شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اس کو فیشن سمجھتا ہے، اس کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اور اگر شلوار اوپر چڑھانے کی بات کرے تو وہ اس کو اپنی حتق سمجھتا ہے، بے عزتی سمجھتا ہے، اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہم۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا یہ گناہ ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، صوب الخیلاء کے لفظ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہمیں اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں خود بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ آج ہم ان کو سمجھائیں گے، کل وہ عمل کریں گے۔ آج اگر ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے، وہ عمل نہیں کریں گے، اور ان کا وبال بھی ہمارے اوپر ہوگا۔ ہم ان کی شلواریں سلواتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے؟
दर्जी ने शलवार लंबी सी दी है, हम नहीं गौर करते। वालदा अगर कपड़े सिलवाती है तो लंबे सिलवाती है। वालदा ने कभी महसूस नहीं किया कि बच्चे की शलवार टखनों से नीचे जा रही है, जबकि ये इतना सख्त गुनाह है, कबीरा गुनाह है। इस रात में भी उस बंदे की बख्शिश नहीं है। हमें इस गुनाह से तौबा करने की ज़रूरत है। जहाँ हम बाकी गुनाहों से तौबा करेंगे, जहाँ हम बदनज़री से तौबा करेंगे, जहाँ हम झूठ और चुगली ग़ीबत से तौबा करेंगे, वहाँ हम इस बात से भी तौबा करेंगे कि अल्लाह मैं आइंदा अपनी शलवार को टखनों से नीचे नहीं रखूँगा, ये मैंने गुनाह किया, मुझे मुआफ़ फरमा दे। ये चंद एक आमाल हैं जो हमने करने हैं इस रात में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।